آج ہم یہاں پر جڑاوالا میں ہمارے بہت ہی پیارے محترم SSP آپریشن فیصل آباد محترم جناب ڈاکٹر رضوان خان صاحب، ان کی قیادت میں امن کمیٹی کا وفد جو کہ یہاں پر آپ کے لیے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے یہاں پر آیا ہے، ہماری جماعت بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیئرمین حضرت قبلہ پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب اور سینئر وائس چیئرمین برادر مکرم برادر عزیز مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب، جنہوں نے آج یہاں پر آنا تھا لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر وہ یہاں پر نہ آ سکے، تو پھر انہوں نے ہمارے ذمے یہاں پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ وہاں پر ضرور جائیں۔ میرے ساتھ جو امن کمیٹی کا جو وفد ہے اس میں ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا سدید الدین صاحب، حضرت مولانا قاری محمد امتیاز چشتی صاحب اور برادر مکرم قاری شکیل صاحب، جو کہ فیصل آباد سے آپ حضرات کے لیے ہمدردی کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ میں صرف 2-3 منٹ لوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ یہ جو ثانیہ یہاں پر جڑاوالے میں ہوا، یہ خدا کی قسم ایک بہت دکھ بھرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی بھرپور مسلم امہ کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ یقین مانیں جب یہ واقعہ یہاں پر جڑاوالا میں رونما ہوا اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کا جب دن آیا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی اپنی مساجد میں لوگوں کے سامنے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بتلایا کہ اسلام کے اندر اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتلایا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ بھی بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات سن کر بہت خوش ہوں گے کہ پاکستان کے اندر اگر مسلمانوں کے قریب اگر کوئی برادری ہے تو وہ مسیح برادری ہے، اور اگر مسلمان اگر ملک پاکستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ شفقت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ مسیح برادری ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری صفوں کے اندر وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں۔ ہماری صفوں کے اندر، مسلم امہ کی صفوں کے اندر اور مسیح برادری کے صفوں کے اندر ہمیں ان لوگوں کی شناخت کرنا ہوگی، ان دشمنوں کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا جو مسلمانوں کے درمیان اور مسیح دونوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مسیح برادری کے ساتھ محبت بھی رہے گی، پیار بھی رہے گا، شفقت بھی رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا جب یہ ثانیہ جڑاوالا میں پیش آیا، 16 ماہ کی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام مسالک کے لوگ اور جید علماء کرام وہ یہاں پر آ رہے ہیں، جڑاوالا میں آ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں۔ اور میں یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ یہ واقعہ انشاءاللہ آج کے بعد دوبارہ رونما نہیں ہوگا، یہ ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیس صاحبان، ہمارے ادارے، خدا کی قسم ان کو بہت فکر پڑی ہوئی ہے، آپ کی بہت احساس ہے ان کے دل کے اندر۔ جیسا ابھی ہمارے برادر مکرم محترم جناب رضوان صاحب، آپ یقین مانیں ان کے دل کے اندر جو دکھ اور تکلیف میں نے محسوس کی ہے، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان کے اندر وہ بے چینی دیکھی ہے کہ جب تک یہ مسئلہ، یہ پریشانی ہمارے ملک پاکستان سے ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انشاءاللہ ہم سکون اور چین کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہی جذبہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے پولیس ادارے اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لگن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہم ضرور چلیں۔ باقی میں پھر اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور مسیح برادری کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے
قرآن کی توہین جنہوں نے کی اس کی مذمت بھی کی، ناموس رسالت کرنے والا، توہین کرنے والا، اس کی مذمت بھی کی۔ یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ ہم لوگ نہیں ہیں یہاں پر یہ کام کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے درمیان نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ہمارے درمیان جنگ کرنا چاہتے ہیں، ملک پاکستان کے نام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ مل کر ملک پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس کا تحفظ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، خدا کی قسم اس ملک پاکستان کے اندر کوئی میلی آگ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ سے یہ واقعہ دوبارہ انشاءاللہ رونما نہیں ہوگا۔ میں پھر آخر میں آپ تمام کا مشکور بھی ہوں، یہاں کے انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، اور یہاں کے جڑا والا کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، خاص طور پر مولانا سکندر ذکی حیا صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر ایک بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر کے دکھایا ہے، اور یہ دکھلایا ہے اور یہ دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ یہ صرف مساجد جہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسیح برادری اگر مشکل وقت آتا ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جتنی دیر تک آپ کے چرچ تعمیر نہیں ہو جاتے، اس کی بہتر نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ لوگ مسیح برادری کے لوگ ہماری مسجد کے اندر عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ ساری تقویم ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبراتے نہیں۔ یہاں پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد محترم ڈاکٹر رضوان خان، ایس پی ڈویژن جڑاوالا بلال سلہری صاحب کی قیادت میں آپ کے ساتھ آپ کے غم بانٹنے کے لیے، آپ کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ 16 مئی کو جو ثانیہ جڑاوالا میں ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ پیش آیا، ہم تمام مسلمان کمیونٹی کی طرف سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اس میں جو حقیقی گناہ گار ملوث ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جس طرح میرے محترم بھائی میجر مشروق صاحب نے قرآن پاک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے، اسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام مذاہب احترام انسانیت کا اور امن کا درس دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امن کا ہی درس دینے آئے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی امن کا ہی درس دینے آئے تھے، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی امن کا درس دینے آئے تھے، رحمت دو عالم بھی امن کا درس دینے کے لیے تشریف لائے تھے، کیونکہ امن میں عزت ہے، بدامنی میں ذلت ہے، امن میں عروج ہے، بدامنی میں زوال ہے، امن جنت کا راستہ ہے، بدامنی جہنم کا راستہ ہے، امن مہذب معاشرے کا حسن ہوتا ہے اور امن پسند قومیں ترقی کا عروج دیکھتی ہیں۔ لہذا آپ ہمارے بھائی ہیں، جتنا پاکستان مسلمانوں کا ہے اتنا ہی پاکستان ہمارے مسیحی بھائیوں کا ہے۔ جتنی آزادی، جس طرح ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے، قرآن کریم مقدس ہے، اسی طرح ہمارے لیے تورات بھی مقدس کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے لیے قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اسی طرح زبور اور آسمانی صحیفے بھی ہمارے لیے مقدس کتابیں ہیں۔ جس طرح قرآن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، رب کبریا کی قسم، اسی طرح انجیل، زبور، تورات، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی رحمت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اماں جی مریم علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔
حضرات محترم، جو مذہب وضو کرنے کے لیے پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بھلا کسی کا مکان جلانے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ وہ کسی کی کتاب جلانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حضرات محترم، جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر گھس کے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سانیہ 16 اگست کے بعد جڑاں کی جو فضا ہے وہ یکسر بدل چکی ہے۔ یہ جڑاں ہمارا شہر ہے، ہم یہاں پہ 76 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ لیکن اب میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ 16 اگست سے پہلے جس طرح ہم اکٹھے رہ رہے تھے، ہم نے اسی طرح اکٹھے رہنا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے میری اس بات کی تائید کریں کہ ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے پیار اور محبت اور رواداری کا پیغام دینا ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اور انجیل پڑھنے والے کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے، بلکہ آپس میں بھائی بھائی۔ میں دونوں واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے مشہور صاحب کہہ رہے تھے اور پوری مسیح برادری کہہ رہی ہے کہ جو قرآن کی توہین کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہے، اور جو انجیل کی توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے افسران، ہمارے ذمہ داران، انتظامیہ جو اس کے اندر کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔